اراکین کانگریس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے متعلق خط صدر جو بائیڈن کو موصول، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کر دی۔ کہا مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا، جمہوری عمل میں شرکت ہر کسی کا بنیادی حق، پاکستان میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کی اسلام آباد میں ملاقاتوں سے متعلق بھی سوال۔ میتھیو ملر نے کہا مونیکا جیکسن نے انسانی حقوق کو مقدم رکھنے پر زور دیا۔ نواز شریف 5 روزہ نجی دورے پر امریکہ پہنچ گئے، ریاست میری لینڈ میں قیام کریں گے۔ 2 روز بعد واشنگٹن سے نیو یارک آمد متوقع۔ روانگی سے قبل سابق وزیر اعظم سے نون لیگ برطانیہ کے وفد کی ملاقات۔ نواز شریف نے کہا پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم نہ بننے کے سوال پر ناراض۔ صحافی سے کہا کیا امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے؟ دوست ممالک سے اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے کا مشن۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب جائیں گے، ریاض میں سرمایہ کاری فورم میں شرکت کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات بھی متوقع۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات پر بات ہوگی۔ شہباز شریف دیگر ممالک کے رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم کا 31 اکتوبر کو قطر جانے کا بھی پروگرام۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں پہلا فل کورٹ اجلاس، جسٹس منصور علی شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ کیس مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کا آغاز، زیر التوا کیسز نمٹانے کے لیے ماہانہ منصوبہ تیار۔ سول اور فوجداری مقدمات اسپیشلائزڈ بینچز کو منتقل۔ اس وقت 59,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی بریفنگ۔ فل کورٹ اجلاس 2 دسمبر کو دوبارہ طلب۔ سپریم کورٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، اعلامیہ جاری۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں حقوق نہیں مل رہے، شکایت آئی تو پورے پاکستان کو بند کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی دھمکی۔ کہا حکومت مجبور کر رہی ہے کہ ہم پرامن نہ رہیں، حکمرانوں کے دن گن رہے ہیں، جلد چھٹکارا حاصل کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم آئی تو احتجاج کریں گے، اسد قیصر کا قومی اسمبلی میں اعلان۔ کہا تاریخ میں پہلی بار غیر قانونی اور غیر اخلاقی ترامیم کی گئیں۔ وزیر اعظم سے پوچھیں آئینی ترمیم کے لیے جو 5 ووٹ ملے کیا وہ خریدے ہیں؟ عمر ایوب بولے جمہوریت کی چیمپئن پیپلز پارٹی بھی ظلم اور جبر میں حصہ دار بنی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قیاس آرائیوں سے گریز کا مشورہ دے دیا۔ کہا 27ویں ترمیم لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے، گھس بیٹھیے کی سیاست دم توڑ رہی ہے۔ خالی سیاسی نعرہ لگا کر گھر جا کر کمبل لے کر سو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عملی کام کرنا پڑتا ہے، گالم گلوچ سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ کہا جلاؤ گھیراؤ لا قانونیت ان کے تحفے تھے، نالائقوں اور دہشت گردوں کی حکومت میں پاکستان کا نقصان ہوا، تلافی کے لیے 40 سال بھی کم ہیں۔ سٹاک مارکیٹ تحریک انتشار کے دور میں ڈوب رہی تھی، اب ریکارڈ سطح پر ہے۔ آج نواز شریف کی حکومت ہے، مہنگائی کم اور معیشت ترقی کر رہی ہے۔ گندم نہ خریدنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کسان ناراض ہوتا تو 12 لاکھ سے زائد درخواستیں نہ آتی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ، پارلیمانی پارٹی نے منظوری دے دی، اعلامیہ جاری۔ دونوں ایوانوں سے 2 اراکین کو نامزد کیا جائے گا، اعلان بانی سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ 13 رکنی کمیشن طویل المدتی ہوگا، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل کرے گا، ججز کی کارکردگی پر بھی نظر رکھی جائے گی۔ اسموگ کا روگ، لاہور آلودہ ترین شہروں میں بدستور نمبر 1، گلبرگ اور اطراف کے علاقے سب سے زیادہ آلودہ۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 953 ریکارڈ، آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری۔ پنجاب حکومت کا ایمرجنسی الرٹ جاری۔ مریم اورنگزیب نے کہا دلی، امرتسر، چندی گڑھ سے اسموگ لاہور میں داخل ہو رہی ہے۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے آلودگی میں اضافہ ہوا۔ شہری غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں، ماسک استعمال کریں، طبی ماہرین کی ہدایت۔ شمالی غزہ میں صہیونی محاصرے کا 24واں روز، اموات کی تعداد 1000 تک جا پہنچی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت۔ کمال ادوان اسپتال کے ڈاکٹر گرفتار، انتظامیہ نے رضاکاروں سے طبی ٹیم کا حصہ بننے کی اپیل کر دی۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی اونروا پر بھی پابندی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا،
حماس کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے، نیتن یاہو کے آفس سے بیان جاری۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں بھی دہشت گردی، تازہ حملوں میں مزید 16 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی۔ حزب اللہ کے 2 صہیونی بیسز پر حملے، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک، کئی زخمی۔ اسرائیلی فوج کا ایلات میں 2 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، نیتن یاہو حکومت پر خوف طاری، کابینہ اجلاس خفیہ مقام پر کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی جاسوس امریکہ میں سرگرم، نیٹ ورک نیو یارک کے قونصل خانوں سے کیلیفورنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ خالصتان تحریک کے رہنما گرپتمن سنگھ نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، کہا مودی سرکار کو غیر قانونی سرگرمیوں کی اجازت نہ دی جائے، سخت اقدامات کا مطالبہ۔ امریکہ میں قبل از وقت ووٹنگ کا عمل جاری، صدر بائیڈن نے ڈیلاویئر میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، کیملا ہیرس کو ووٹ دینا کڑوا گھونٹ نہیں میٹھا تھا، صحافی کے سوال پر بائیڈن کا رد عمل۔ نائب صدر کیملا ہیرس انتخابی مہم پر مشیگن روانہ، ڈونلڈ ٹرمپ آج جارجیا میں جلسہ کریں گے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے طالبات کا ہاسٹل فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا، یونیورسٹی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا، طالبات نے 3 گھنٹے بعد احتجاج ختم کر دیا۔ مذاق یا کچھ اور، کراچی میں 17 سالہ نوجوان گلے پر چھری لگنے سے جاں بحق، اقرار چکن اور سبزی کی دکان چلاتا تھا، ورثاء کے مطابق مقتول دکان پر ہنسی مذاق کر رہا تھا، کاریگر سے چھری لگ گئی، تحقیقات جاری۔ کراچی میں واٹر پمپ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق، دوسرا شدید زخمی، مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ سخی حسن نادرہ سینٹر کے قریب بھی ٹریفک حادثہ، نوجوان جاں بحق، لاش اسپتال منتقل۔ روٹھے کوچ نے استعفیٰ دے دیا، گیری کسٹن اور پی سی بی کی راہیں جدا، وائٹ بال ہیڈ کوچ نے بورڈ سے اختلافات پر عہدہ چھوڑا، سلیکشن، سینٹرل کانٹریکٹس اور کوچنگ سٹاف میں مرضی نہ چلنے پر ناراضی فیصلے کا سبب بنی، پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر دیا، جیسن گیلسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے ہیڈ کوچ مقرر۔ وائٹ بال کرکٹ کے لیے بھی دستیاب ہوں، آخری T20 ایونٹ کا ٹاپ سکورر تھا، ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو، کہا سیریز جیتنے کا یہ مطلب نہیں، سب بدل گیا، فٹنس میں بہتری اور بیٹنگ میں مزید تسلسل لانا ہوگا۔ اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول پوری آب و تاب کے ساتھ جاری، مزاح سے بھرپور تھیٹر، بوئنگ پیش، احمد حسین، شیزا خان، اقصیٰ گل، ایاز علی اور دیگر کی شاندار پرفارمنس، ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔